یہ ہے کربلا کا کفن۔ کربلا کا کفن بطور رحمت ہے یا زحمت ہے؟ یہ سوال ہے اپنی نوعیت میں بہت اہم ترین۔ یہی کربلا کا کفن ایک بندہ مومن کے لیے باعث رحمت ہے، اور یہی کربلا کا کفن ایک شخص کے لیے باعث زحمت ہے۔ کس کے لیے باعث زحمت ہے؟ آئیں میں اب آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ یہ کربلا کا کفن کہ جو میں کربلا سے لے کر آیا، روضہ امام حسین پر جسے مس کیا گیا، خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جسے یہ کفن نصیب ہو۔ میرے محترم، اگر یہ کفن باعث زحمت ہے اس شخص کے لیے کہ جو لے کر آیا اسے اور آ کر اس نے رکھ دیا اور 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرنے کے بعد استعمال نہیں ہوا کیونکہ انسان ابھی زندہ ہے، وہ شخص ابھی زندہ ہے، اسے کفن نہیں ملا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص اس دنیا سے جاتا ہے اور خمس دیے بغیر وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اور یہی کفن اسے پہنا دیا جائے گا، تو یہ کفن جو باعث رحمت تھا اس کے لیے باعث زحمت بن جائے گا، اس کے لیے وبال جان بچ جائے گا۔ اور اگر اس کفن پر میں نے خمس ادا کر دیا، میں لے کر آیا، آ کر میں نے گھر پہ رکھا، اور 1 سال گزرنے کے بعد اگر یہ استعمال نہیں ہوا اور میں نے خمس نکال دیا، تو پھر اگر پہنایا گیا تو یہ باعث رحمت ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پر خمس دینا ضروری ہے اگر سال گزر جائے، یا وہ شخص کہ جو زیارات پر گیا اور ان پیسوں سے گیا کہ جن پر خمس ادا کر دیا گیا تھا، اور پھر انہی پیسوں سے یہ کفن خرید کے لے کر آیا ہے، تو پھر تو اسے خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ رکھے، جب تک پڑا ہے پڑا رہنے دیں، جب بندہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر اسے پہنا دیا جائے گا، پھر خمس نہیں ہے کیونکہ خمس آلریڈی ادا کر چکا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ کہ جس پر خمس واجب ہی نہیں تھا اور اس کے پاس پیسے آئے اور وہ چلا گیا زیارات پر، یا کسی سے منگوا لیا، اب منگوانے کے بعد یا لے آیا خود، لا کر گھر پہ رکھ دیا اور 1 سال گزر گیا، تو اب اس پر خمس واجب ہو جائے گا۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو پھر یہ کفن اس کے لیے باعث زحمت بن جائے گا۔ تو کتنا خمس بنتا ہے؟ 1500 2000 روپے ہے، 2000 روپے ہے تو زیادہ سے زیادہ 200 روپے بنے گا۔ 5واں حصہ جو ہے وہ بنتا ہے، 1 حصہ مال امام ہے، 1 حصہ مال سادات ہے۔ اتنا خمس نہیں ہے جتنا میں اپنے لیے وبال جان بنا لوں۔ اور دوسری بات یہاں پر بھی کہ یاد رکھیے گا میرے محترم، یہ کفن جب آپ لے کر آئیں تو اسے کسی صندوق کے اندر نہ رکھیں، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز اپنے کفن کی زیارت کرتا ہے اس کی آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسے چھپا کے نہ رکھیں، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ رکھیں، تاکہ ہر روز آپ کی اس پر نظر پڑے اور آپ کو یاد رہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تاکہ آپ کو آخرت یاد رہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اس چیز کو نہیں جانتے۔ اور آخر پر وہی بات